أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، کل دل کے متعلق بہت ساری باتیں میں نے کی تھی. دل کی صفائی ستھرائی، اس کی اصلاح کی کوشش ہمیں کیسے کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں میں نے بتایا کہ آخر دل ہم میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے اور اصلاح پر کیسے قائم رہتا ہے. یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں. قلبی عبادات اور قلبی اعمال کا سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا عمل اخلاص ہے، یعنی ایسے اعمال جن کا تعلق انسان کے باطن، انسان کے دل سے ہے. اس عمل کا تعلق نہ تو زبان سے ہے، نہ اعضاء جوارح سے ہے، نہ ظاہر سے ہے، نہ ہاتھ اور پیر. کوئی عمل ظاہری نہیں ہے، وہ صرف باطن ہے، دل کا عمل ہے. لیکن ایسا عمل ہے کہ جس پر ساری عبادات اور سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. وہی دل ہی کا عمل، اخلاص. اگر اخلاص ہے تو سارے اعمال انسان کے قابل قبول ہیں، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی عمل انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ دل کا پہلا عمل یا
پہلی عبادت قلبی، جس عبادت کا تعلق دل سے ہے، اس میں سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلی عبادت اخلاص ہے۔ اخلاص کے متعلق اختصاری کے ساتھ گفتگو ہم کریں گے، چونکہ بہت سارے اعمال ہیں، ہم چاہتے ہیں سب کی تکمیل ہو جائے، سب آپ کے سامنے آ جائے، تھوڑے ہی صحیح۔ اخلاص اللہ رب العالمین کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اسی پر انسان کے اعمال چھوٹے بڑے جتنی نیکیاں سب کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آئیے اخلاص کا معنی اور مطلب سمجھیں۔ اخلاص یہ ایسا لفظ ہے خالص، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، خالص جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ اخلاص ہمارے قول میں ہو، ہمارے دل میں ہو۔ اخلاص کی کتنی اہمیت اور کتنی اس کی قدر و قیمت ہے، اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی عمل اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے۔ اخلاص کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیات میں ایک بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کو سامنے رکھیں اور اخلاص کا مطلب سمجھیں تو بڑی آسانی ہوگی۔ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر فرماتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ایک عجیب بڑی پیاری مثال ہمارے بعد مفسرین نے یا اخلاص پر گفتگو کہنے والوں میں سے بعض مخلصین نے بہترین مثال ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کیا کہ اخلاص کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی چیز جس میں غیر کی ملاوٹ نہ ہو، اور اس کی مثال رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر یہ آیت نازل کی کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے لوگوں یہ چوپائے اور جانور جو ہیں اللہ نے ان کو جو پیدا کیا ہے، ان کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرتیں و نصیحتیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تمہارے چار پائے کے جانور، بکری، گائے، بھینس، اونٹنی، یہ تمہارے جانور ہیں، ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کرتا ہے جو تمہیں پینے کے لیے ملتا ہے۔ جو دودھ پیتے ہو اس سے اخلاص سمجھو۔ اللہ فرماتے ہیں مما فی بطونہ، یہ دودھ جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے، بطن کی جمع بطون، پیٹ میں ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ آپ دیکھتے ہیں، گائے کا، بھینس کا، بکری کا، یہ جتنے جانور ہیں ان میں سے ہر ایک کا دودھ تم پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، لیکن دیکھو یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ پیٹ سے نکلتا ہے۔ اور بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دودھ نکلتا بھی ہے تو دو غلیظ چیزوں کے بیچ سے۔ اللہ اکبر، یہ اخلاص ہے۔ من بین فرث و دم، میں اللہ فرماتا میں نکالتا ہوں اور تمہیں پلاتا ہوں۔ کبھی تم نے غور کیا کیسے نکلتا ہے؟
من بین فرث و دم، دو گندی چیزیں ہیں، انہی کے بیچ سے یہ دودھ آتا ہے۔ وہ دونوں گندی چیزیں کون ہیں؟ ایک گوبر یعنی جانور کا سنڈاس، گوبر گندگی، اور دوسرے ودمن، دوسری چیز خون۔ خون ایک طرف خون ہے اور دوسری طرف گوبر ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں کسی نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ سے، اللہ اکبر، گوبر جانور کا سنڈاس اور اس کا خون دونوں نجس، اور ان دونوں کے بیچ سے، دونوں گندگی ہیں اور دونوں کے بیچ سے ہم تمہیں دودھ نکالتے ہیں، لیکن خالصاً، یہ دودھ خالص ہوتا ہے، یہ ہے اخلاص، خالص ہوتا ہے، نہ اس میں گوبر کی ذرہ برابر ملاوٹ ہے اور نہ تو خون کی ملاوٹ ہے۔ آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گائے کا دودھ نکالا اس میں گوبر بھی آ گیا، یا اونٹنی کا دودھ نکالا اس میں خون بھی آ گیا۔ کسی دودھ والے سے نکالیں، یا آپ روزانہ دودھ آپ کے استعمال میں ہے، آج تک کبھی اللہ نے ملنے نہیں دیا، دودھ کو خالص رکھا۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے نکال کر کے، اور دودھ کو نکالتے ہیں گوبر اور خون کے بیچ سے، درمیان سے، دونوں طرف گندگی ہیں اور یہ اسی کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالصاً ہوتا ہے، اس میں نہ تو گوبر کی ملاوٹ ہے اور نہ تو اس میں خون کی ملاوٹ ہے۔ سائغاً للشاربین، پینے والوں کے لیے کتنا ٹیسٹی، کتنا مزیدار، کتنا ذائقے دار ہے۔ دیکھیں یہاں خون کو، دودھ کو خالص کہا گیا۔ ایک مثال سلف نے دیا ہے، یہ ہے اخلاص۔ جس طرح سے دودھ نکلا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، ایسے ہی آپ کا جو عمل ہو اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو تو کہا جاتا ہے خالص اللہ کے لیے عمل ہے، یہ اخلاص ہے۔ اور ذرا سمجھیں آپ، دودھ کو اللہ نے خالص قرار دیا، کیوں؟ اس میں کسی غیر چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ دودھ میں نہ پانی کی ملاوٹ، نہ گوبر کی ملاوٹ، نہ خون کی ملاوٹ۔ دودھ نکال لینے کے بعد دودھ والا پانی تو ملاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہم نکالتے ہیں تو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے۔ ایسے ہی عمل اخلاص یہ ہے کہ آپ کا عمل کسی بھی چیز کی ملاوٹ سے، ہر چیز کی ملاوٹ سے پاک ہو، خصوصاً 4 چیزوں سے جب ہمارا عمل پاک ہو، اور چاروں چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ سوچئے، جب 4 چیزوں سے آپ کا دل پاک ہو، یا یوں سمجھیں 4 چیزوں کی ملاوٹ سے جب آپ کا دل پاک ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا عمل خالص ہے۔ اسی لیے آپ سمجھیں کہ لغت میں ڈکشنری کے اعتبار سے خالص کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ شرعاً، شریعت کی روشنی میں، اللہ اس کے رسول کے مقرر کردہ تعلیمات اور ہدایت کی روشنی میں، اخلاص کہتے ہیں جو آپ عمل کرتے ہیں وہ عمل ملاوٹ سے پاک ہو۔ اب اس کو خصوصاً 4 چیزوں کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ تعالی کی ہر قسم کی عبادات، اللہ تعالی کے وہ مقرر کردہ اعمال
جن اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ایسے سارے اعمال جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، جو اعمال، جو نیکیاں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، وہ نیکیاں اور اسی طرح سے جو اعمال آپ عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے، قیامت کی کامیابی کے لیے آپ جو بھی چھوٹا بڑا عمل کریں، وہ سارے اعمال ملاوٹ سے پاک ہوں، صرف اللہ تعالی کے لیے کی ہو، اجر و ثواب مقصود ہو، ہر قسم کی ملاوٹ، کسی بھی چیز کی ملاوٹ اس میں نہ ہو، خصوصاً 4 قسم کی ملاوٹوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز جس کی ملاوٹ سے عمل پاک ہو وہ ہے شرک اکبر۔ انسان اللہ کی عبادت کرے، نیکیاں کرے، اجر و ثواب حاصل کرنا چاہے، عذاب نار، عذاب قبر سے بچنا مقصد ہو، آخرت کی کامیابی اور جنت مقصد ہو، تو یہ سارے اعمال صرف انسان اللہ کے لیے کرے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ انسان اپنی توحید کو، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالی کے تقرب کے اعمال کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائے، جو شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھے، اپنا دل، اپنا عقیدہ، اپنی نیت انسان غیر اللہ سے پاک رکھے، غیر اللہ کی ملاوٹ نہ ہو۔ انسان غیر اللہ کی عبادت جو ناپاکی ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، نشاست، بت پرستی، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو پہلی چیز ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ہر قسم کی غیر اللہ کی عبادت سے اور غیر اللہ کی شراکت سے ہمارا عقیدہ پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہمارا دل اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت قبول نہ کرے۔ اللہ کی بھی عبادت، غیر اللہ کی، یہ ملاوٹ ہو گئی۔ تو سب سے پہلے دوستو شرک اکبر سے، غیر اللہ کی عبادت سے آپ کا اللہ کی عبادت پاک ہو، دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرے۔ نمبر 2، اپنے عمل کو ریاکاری، سمعہ اور دکھلاوے سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ عمل، قلبی عبادت۔ دوسری چیز جس سے پاک ہونا ضروری ہے اخلاص، باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ریاکاری، نمود، دکھلاوا، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اندر نہیں، ہمارے دل میں اس کا یہ تصور نہ ہو۔ آپ جو کچھ بھی آپ نیک عمل کریں، صرف مقصد یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس میں ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو، کسی بھی قسم کی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ہر عمل اللہ تعالی کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، جس کو ہم نے کہا شرک، ریا کاری، نمود، دکھلاوا، سمعہ،
اس سے ہمارا دل پاک ہو، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا مقصد، ہماری نیت کبھی بھی کسی نیک عمل جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اجر و ثواب، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کے لیے جو عمل ہے، یہ عمل ہمارا دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے سے پاک ہو۔ آپ کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اجر و ثواب کا مقصد ہو۔ کبھی آپ اس لیے نہ کریں کہ یہ نیکی کروں گا تو ہمارا دنیا کا یہ کام بن جائے گا، ہمیں دنیا کی ترقی مل جائے گی، اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو ہمارا کچھ عروج، ہمارا کچھ نام روشن ہو جائے گا، یا ہماری دنیا کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ نے نیکیاں کی، لیکن نیکیوں کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے لوگ، دنیا میں ہمارا کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، مقصد یہ ہے اس سے دنیا کمانا، دنیا بنانا اور دنیا حاصل کرنا۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کسی بھی نیک عمل کے ذریعے، تو ہماری قلبی عبادت جو اخلاص ہے وہ مکمل نہیں۔ کیوں؟ آپ نے جو کچھ کیا اپنے دنیا کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اپنی دنیاوی کام بنانے کے لیے یا مال دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہم دین کا سہارا لیں اور وہ اعمال اس نیت سے کریں جو اعمال اللہ کے تقرب کے لیے، آخرت کے لیے ہیں۔ ہم کوئی عمل اس لیے کریں کہ ہماری دنیا اس سے سنور جائے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاص کو باقی رکھنے کے لیے جو کچھ ہماری چھوٹی بڑی ساری نیکیاں اور اجر و ثواب کے عمل ہیں، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ رب العالمین کے تقرب کی نیت سے، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کے لیے غرض سے کریں۔ یہی اخلاص ہے اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ہمارے دل کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی ہمارا اخلاص باقی رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔